تو ہم ڈسکشن سٹارٹ کے اندر جو ہے زیادہ فوکس بالکل اسی ٹاپک کے اوپر ہم رکھتے ہیں کہ سود ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے کن کن قسم کا ہے، اس کی اپلیکیشنز کس طرح سے ہوتی ہیں، کن صورتوں کے اندر عام طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سود ہے، کن صورتوں میں ہمیں بعض اوقات شاید علم اس طرح سے زیادہ نہیں ہوتا کہ اور حالانکہ وہ بھی سود ہوتا ہے بعض اوقات. تو اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو اس موضوع کے اوپر ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ علماء نے کس طرح سے اس کو ڈاکومنٹ کیا، مطلب تفاسیر کے اندر، فقہ کے اندر، کیونکہ یہ بڑا ایک مین ٹاپک رہا ہے ہماری فائنانس، جو فائنینشیل جتنی بھی مفسرین یا علماء نے کام کیا ہے، تو معاشیات کے اندر ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے یہ. اور اسی طرح پھر پاکستان کے اندر مطلب جو ہماری کچھ تھوڑی سی ہسٹری رہی ہے پاکستان بننے کے بعد سے، اس پہ کیا کچھ کام ہوتا رہا، اور پھر ایونچولی مطلب عدالتوں کی سطح پہ یا حکومتوں کی سطح پہ، اور اس کے اندر پھر علماء کا کردار کس طرح سے رہا، اور اس کا ایونچولی فائدہ کس طرح سے ہوا، نقصان کیا ہوا. تو پھر یہ کہ اس کانٹیکس کے اندر ہم ذرا ڈسکشن انیشل ہم یہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر یہ کہ باقی جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ پھر ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے. تو اب اس کے اندر اگر ہم سود کے اوپر آتے ہیں تو سود کے اندر براڈلی اسپیکنگ جو سود ہے یا ربا، اس کی دو مین قسمیں ہیں. وہ ایک ربا القرآن ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ربا الحدیث ہے. یار اگر میں اپنی ویڈیو آن کر لوں تو مسئلہ تو نہیں ہوتا کوئی؟ ناٹ ایٹ آل سر، بالکل ٹھیک ہے، پلیز. سر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا زیادہ بہتر ہو. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ربا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ربا القرآن جس کو کہتے ہیں، جو کہ جیسے ابھی امی بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ربا الحدیث ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک تو جو پہلی چیز یہ ہے کہ ربا القرآن جو ہے اس کو ربا القرآن کہتے کیوں ہیں؟ اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ اس کی حرمت جو ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت ہوتی ہے. ہاں، اس کے بارے میں آپ کو حدیث سے مل جاتی ہیں وہ، لیکن پرائمریلی اس کی جو حرمت ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہ. اور یہ وہ ایسی چیز ہے جس کی ڈیٹیلز پہ مطلب امت کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی جیسے کہتے ہیں کہ فروعی لیول پہ، اجتہاد کے لیول پہ، اجماع کے لیول پہ کسی سطح پہ کوئی اختلاف اس طرح سے نہیں ہوتا وہ، کیونکہ اس کی ڈیٹیلز بڑی کلیئر ہے. جو دوسرا ربا الحدیث ہے وہ ایسا ربا ہے یا ایسا سود ہے جس کی حرمت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے. اور حدیث سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے کچھ چیزوں میں تو بڑا کلیئر ہے، وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جسے کہتے ہیں کہ وضاحت کی، لیکن کچھ چیزوں کے اندر پھر آگے اس کے حکم کو ایکسٹینڈ کیا گیا. باقی اور چیزوں کے اوپر بھی وہ جو حدیث میں جن چیزوں کو جس طرح کی ٹرانزیکشنز کو سود کہا گیا اس کی بیس کے اوپر اجتہاد کرتے ہوئے باقی اور بھی طرح کی چیزوں کو درمیان میں لایا گیا. تو یہ وہ ربا کی قسم تھی جس کے بارے میں کچھ صحابہ کرام کو بھی انیشلی کچھ نہ کچھ اشکال ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے بارے میں جس طرح کی ہم چاہتے تھے کہ پوری تفصیل سے ایک شاید جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تسلی ہو کہ مطلب ہر اینگل سے ہر مسئلے کو ہر چیز کو بندہ وہ پوری طرح سمجھ چکا ہو، تو شاید ہمیں یہ لگتا کہ شاید وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اس میں بنسبت یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی ابھی وہ. لیکن چونکہ وہ جو پرنسپلز ہیں وہ احادیث کے اندر بڑے کمپریہنسو تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آگے ہم پڑھتے بھی ہیں ربا الحدیث کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو اس کی بیس کے اوپر پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، پھر آگے فقہا نے اس کو کمپلیٹ جسے کہتے ہیں مدون کیا. لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کافی سارے جگہوں پہ اجتہاد بھی آتا ہے، قیاس بھی آتا ہے، تو پھر یہ کہ آپ کو وہ چیزیں ڈفرینس آف اوپینین بھی ملتا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر تھوڑا سا اس کو وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، فقہ شافی کے اندر تھوڑا سا قوانین کی بیس کے اوپر جو ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کا حکم وہ کچھ اور چیزوں کی بیس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی بیس ہے اس کے اوپر اگین کسی کو کوئی اختلاف اس طرح سے نہیں ملتا. اب ہم ربا القرآن جو ہے، جیسے ابھی امی بتا رہی تھی کہ ربا القرآن سمپل یہی ہے کہ آپ نے قرض دیا کسی کو، اور قرض کے اوپر آپ جو ہے وہ مطلب سود لے رہے ہیں اور کچھ اضافہ لے رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ. اور یہ چیز ایسی تھی کہ جو کہ عرب کے معاشرہ کیا، اگر آپ مطلب تاریخ پڑھتے ہیں، انسانی تاریخ جو ڈاکومنٹڈ ہے اس کے اندر یہ زمانہ قدیم سے چل رہا ہے. اور اس کے بارے میں یعنی جو یہود کی تاریخ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہیں 2100 2200 قبل از مسیح سے ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے پیغمبر آتے ہیں، ان کی پوری نسل کے اندر جو نسل چلتی ہے، پھر اس کے بعد
فرعون کا جو زمانہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی 1300-1400 قبل از مسیح کے اندر وہ اور اس زمانے کے اندر بھی جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے حکومتیں یا جو معاشرے تھے وہ اپنی ایک اس زمانے کے اعتبار سے کیا مطلب آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی وہ ایک بڑی پیک پہ جا چکے تھے. معاشی ترقی کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ عروج تک جا چکے تھے. اور ظاہر ہے اس عروج پہ جانے کے لیے آپ کا پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو. تو اس کے اندر بھی جسے کہتے ہیں کہ سود کا جو عمل دخل ہوتا تھا سوسائٹیز کے اندر وہ ہوتا تھا. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے سود کو حرام کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود وہ سود دیتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ گنوائے ہیں ان کی جو ہے وہ نافرمانیاں اور ان نافرمانیوں کی بیس کے اوپر ان کو پھر جو سزا ملی اس کی پوری لسٹ اللہ تعالیٰ بعض اوقات قرآن کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لسٹ کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے وہ اکلہم الربا وقد نہوا عنہ کہ ان کو جو جسے کہتے ہیں کہ وہ ربا کھانے کی ایک طرح سے عادت تھی حالانکہ ان کے لیے ان کو منع کیا گیا ہوا تھا. تو اس کے سزا کے طور پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ جیسے سزائیں دی وہ چیزیں جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی. تو مطلب یعنی بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو سود کی چیز ہے یہ زمانہ قدیم سے چلتی چلی آ رہی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعتیں نازل ہوئیں چاہے وہ یہود کی پوری تاریخ لے لیں اسی کی کنٹینیوشن آگے مطلب عیسائیت کے اندر جو مقدس کتابیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اس کے اندر اس کی حرمت پائی جاتی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مدینہ منورہ میں اپنی ریاست جو ہے وہ قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر مطلب مسلمانوں کے لیے تو سود کی حرمت جب آتی ہے تو وہ تو آتی ہی آتی ہے لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ مطلب جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایکولی کی جاتی ہے وہ اور اس کی وجہ بھی اگین وہی ہوتی ہے کہ اگر آپ معاشرے کے اندر سود جو ہے وہ کسی ایک سوسائٹی کو الاؤ کریں گے تو ایونچولی ایک اتنا پاورفل چیز ہوتی ہے ویلتھ ایکیومولیشن کی کہ آہستہ آہستہ مطلب یا تو اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی شروع کریں گے یا آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی کے جو ریسورسز ہیں ایونچولی وہ کافی حد تک ان کے پاس جا چکے ہوں گے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مطلب غیر مسلموں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی حالانکہ غیر مسلموں کو جو ذمہ ہے ذمیوں کے حقوق کے اندر ان کو ان کی عبادت کی اجازت تھی ان کی جسے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر شراب پینی ہے شراب پی سکتے ہیں خنزیر کا گوشت استعمال کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں وہ عبادت کرنی ہے بتوں کی وہ جو بھی ان کی طریقہ ہے اس کے مطابق وہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ. لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت نہیں تھی اس کی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاہدہ کیا بڑا مشہور جسے کہتے ہیں واقعہ بھی آتا ہے نجران کے عیسائی جو تھے وہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور وہ بطور ذمہ اسلامی ریاست کے اندر بعد میں رہے بھی. تو اس معاہدے کا بھی یہ پارٹ تھا کہ آپ جو ہے وہ سود کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے اور اگر کوئی بندہ سود کا کام کرے گا تو یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہوگا اور اعلان جنگ ہوگا. اور ان لوگوں نے خیر اس معاہدے کی پاسداری کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پھر وہ آئے خلیفہ ابوبکر کے پاس کہ جی جو معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کے رینیول کر لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اس معاہدے کو دوبارہ ریوائیو کر لیا. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ دوبارہ ریوائیول کے لیے آئے اس کی تجدید کے لیے معاہدے کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کو اس طرح سے تجدید نہیں کی اس کی بلکہ ان کو یمن سے نکال کے جلا وطن کر دیا اور عراق میں بھیج دیا. مطلب پورے کے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ قبیلہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اور ان کو نکال دیا ان کے علاقے سے. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ انہوں نے کچھ سود کا کام شروع کر دیا تھا دوبارہ تو گویا اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کو پھر وہاں سے نکال دیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر پریویل بھی کر رہی تھی پہلے اور آسمانی شریعتیں جو پہلے بھی آ رہی تھیں اس کے اندر بھی اس چیز کی جو ہے ممانعت آتی ہے. اب اس کے اندر جو اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی ملتی ہے رب القرآن کی. یعنی ابھی ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں رب القرآن کی. رب القرآن کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جو قرض دے کے کسی کے اوپر آپ جو ہے وہ نفع لیتے ہیں وہ. اچھا اس کے اندر یار خزیمہ ایک چیز یہ ہے کہ
چونکہ یہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں تو اس کو بے شک آپ انٹریکٹیو، اگر آپ کو لگتا ہے ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے، یعنی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیز کو اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز جسے کہتے ہیں کلیئر نہ لگ رہی ہو وہ، تو بے شک وہ ساتھ سے سوال بھی کر لیں، کیونکہ تھوڑی سی چیزیں اس کے اندر آگے چل کے ہو سکتا ہے کچھ ٹیکنیکل بھی چیزیں ہوں اس کے۔ تو ایک یہ ہے کہ جو اس کی ڈیفینیشن اللہ کے جو حدیث کے اندر ملتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو آپ کے لیے نفع لے آئے وہ ربا ہے وہ۔ اب یہ بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز قرض دیا ہے، قرض پر دی ہے اس کو، اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں اپنی جو اصل رقم تھی اس کے علاوہ، تو وہ یہ ہے کہ وہ ربا ہے وہ۔ اب اس کے اندر ایک تو چیز وہ بھی آتی ہے جو کہ ظاہر سوسائٹی کے اندر چلتی ہے، پہلے بھی چلتی تھی، کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، قرض دیا، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مطلب قرض دیا آپ نے، قرض دینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی 5 مہینے بعد ریٹ سے آپ واپس کریں گے اس کو، اور 5 مہینے بعد جب واپس کریں گے تو ایکس اماؤنٹ دیا، اس کے اوپر وائی اماؤنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا مجھے واپس ملے گی وہ۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ مجھے مقررہ مدت کے اندر اندر پیسے واپس کر دیں گے تو اس کے اوپر کوئی سود نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، وہ جب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ایکسٹینشن میں اس شرط پہ آپ کو دوں گا کہ آپ مجھے کچھ اضافی پیسے دیں گے جب وہ پیسہ واپس کریں گے۔ یا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے لیٹ سے آپ کو 5 مہینے کے لیے قرض دیا وہ، لیکن میں ہر مہینے اس کے اوپر ایک فکس اماؤنٹ ہے وہ آپ سے پروفٹ لوں گا، میں سود لوں گا میں، اور جب آپ نے مجھے رقم واپس کرنی ہے تو اس کے اوپر پھر اگین میں کچھ نہ کچھ لوں گا میں۔ تو یہ مختلف صورتیں جو بھی بنتی ہیں، تو اگین اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اوریجنل رقم دی تھی اس کے اوپر کچھ آپ نے نفع لیا، کچھ اضافی چیز لیا آپ۔ اب اس کے اندر لیکن چونکہ حدیث کے الفاظ جنیرک ہیں، اس کے اندر پھر مفسرین نے یا فقہاء نے یا جو حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے احتیاط کے طور پہ کہ بندے کو قرض بہت ایسے کہ قرض جس کو آپ دیتے ہیں وہ کوئی مجبور بندہ ہوتا ہے، اس کو کہیں اور سے پیسے نہیں مل رہے، اور آپ نے قرض دیا اس کو، اس کی ضرورت ہوئی کچھ عرصے کے لیے، ظاہر ہے اس کے پاس گنجائش پیدا ہو گئی، تو وہ اوبلائج کرنے کے لیے پھر آپ کو کچھ کسی اور شکل کے اندر ہدیہ دیتا ہے لیٹ سے، اور اس قرض لینے سے پہلے آپ کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ایسا نہیں تھا وہ کہ آپ کو ہدیہ دیتا تھا، آپ کو ڈفرنٹ طریقوں سے اوبلائج کرتا تھا، لیکن وہ قرض ملنے کے بعد اس احسان کی وجہ سے اس نے قرض کی جو اماؤنٹ تھی وہ تو ظاہر کچھ عرصے بعد واپس کرے گئی، لیکن اس قرض کی وجہ سے اس نے آپ کو کچھ ایکسٹرا بینیفٹ دینا شروع کر دیے وہ، تو وہ بھی پھر آپ کے لیے جو قرض ہے وہ قرض اصل میں وہ فائدے لے کے آیا وہ جو ایون ہدیہ بھی اگر آپ کو بندہ وہ دے گا وہ تو اصل میں وہ قرض کی وجہ سے وہ احسان میں آیا ہے وہ، اور اس نے آپ کو چیز دی ہے، تو پھر جو فقہاء وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ کسی حد تک پھر وہ بھی اس ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے۔ تو ایک تو یعنی یہ چیز تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر جس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے، اس کو اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو آپ کے لیے نفع لے آئے وہ جو ہے وہ ربا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی ڈیفینیشن کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے، میں یہ جو پورا ٹاپک تھا اس کے اوپر آج سے کوئی 4 ایک سال پہلے جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا میں، تو اس وقت تو ہم لوگوں نے جو فقہ کی کتاب پڑھی تھی ثانیہ کے اندر، دوسرا سال جو ہوتا ہے مدرسے کا، اس میں ایک کتاب ہوتی ہے قدوری، اس کے اندر بہت ڈیٹیل کے اندر یہ جو چیزیں تھیں ربا کی بھی، اور جو بیوع کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں وہ ساری ڈیٹیل میں پڑھی تھی وہ، اور اس کے بعد پھر یہ کہ تیسرے سال چوتھے سال کے بھی کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ کہ مظاہر مجھے پڑھے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہوا تھا، اب تو شاید کوئی 3 یا 4 سال تو گزر گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ مجھے اس چیز پہ ایک کمپریہنسو اسٹڈی کے لیے کن کن چیزوں سے مدد مل سکتی ہے۔ تو انٹرسٹنگلی استاد جی نے جو میرے استاد ہیں وہ دارالعلوم کراچی کے ہیں، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں وہ، ادھر سے انہوں نے وہ کیا تھا، درس نظامی بھی کیا، اس کے بعد تخصص بھی کیا، اور اس کے بعد جو پاکستان کے بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر وہ شرعیہ بورڈز کا ممبر بھی ہیں، وہ کرنٹلی ان کی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، اور یو ایم ٹی میں پروفیسر بھی ہیں۔ تو وہ انہوں نے مجھے انٹرسٹنگلی کچھ چیزیں بتائیں جو کہ ظاہر ہے فقہی کتابیں کہہ لیں یا جو علماء کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ یار آپ جو اس کو کمپریہنسولی یا ایک ماڈرن مائنڈ سیٹ کے تھرو اس کو سمجھنے کے لیے
جو ایک بڑا اچھا ڈاکومنٹ ہے. وہ ڈاکومنٹ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کی, جو کہ 99 کے اندر سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے وہ ججمنٹ دی تھی. اور اس ججمنٹ کی پوری ایک تاریخ ہے, اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں, وہ جو پوری جسے کہتے ہیں نا کہ ہسٹری پاکستان کے اندر کس طرح سے سود کی حرمت کے اوپر کام ہوا, پھر اس کے اوپر کیا کیا رکاوٹیں آئیں, حکومتوں کا رویہ کیا تھا, وہ اس پوری ہسٹری کی آلموسٹ 30-35 سال کی کنٹینیوشن کا ایک کلمینیشن ہے یا جو اینڈ ہے, وہ 99 کے اس فیصلے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. مطلب ہسٹری کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر, تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بنی قیام پاکستان کے بعد ہی, اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس طرح کے مسئلوں پہ لکھنا بھی شروع کیا, گورنمنٹ کو گائیڈ بھی کرنا کچھ شروع کیا. لیکن 69 کے اندر بڑا کمپریہنسو وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل تھی, اس نے ایک ڈاکومنٹ پورا لکھا تھا اس مسئلے کے اوپر کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سود کے مسئلے سے کس طرح سے نکل سکتی ہے, اور ادر اسٹیٹ ہم جو ہے وہ غیر سودی پوری معیشت جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں دنیا کے اندر, مطلب ملک کے اندر. تو وہ بڑا کمپریہنسو ڈاکومنٹ تھا, اور اس ڈاکومنٹ کے اندر بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ عملی تجاویز بھی تھیں جس کے تھرو گریجولی ملک کے اندر وہ نظام نافذ ہو سکتا تھا. وہ لیکن 69 میں ہوا وہ, اس کے بعد مطلب ملک کے حالات بھی بنے, یا ویسے بھی ہماری جو سسٹم ہے پورا شاید اس کو کبھی قبول کرنے پہ تیار ہو ہی نہیں سکتا وہ, کیونکہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے یا جو گورنمنٹ کے اندر بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ سود کے اوپر, جب باقی پوری دنیا جو ہے وہ سودی نظام کے اوپر کھڑ گیا تو وہ اتنا بولڈ سٹیپ لے لے. خیر وہ مطلب سب کھانے میں چلی گئی, لیکن انٹرسٹنگلی وہ اتنا کمپریہنسو ڈاکومنٹ تھا کہ اس کو سعودی عرب کے اندر سعودی گورنمنٹ نے اس کو عربک کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے پبلش کیا, اور اس کے اوپر کافی ساری جو پریکٹیکل میئرز تھے چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے, وہ سعودی گورنمنٹ نے اپنی اس گورنمنٹ نے کچھ کافی کام کیا انہوں نے اس کے اوپر. وہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ضیاء کا دور آتا ہے, ضیاء کے دور کے اندر پھر اگین لوگوں نے اس کے اوپر کافی کوشش کی. ڈاکٹر اسرار صاحب اس کے اوپر کام تھا کافی, اور انہوں نے بلکہ وہ جو پورا اسلامی نظریاتی کونسل کا ڈاکومنٹ تھا, وہ ڈاکومنٹ ہی گورنمنٹ نے جسے کہتے ہیں کہ اس کو پبلش کرنے سے بھی انکار کیا تھا, کہ مطلب وہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے وہ اس طرح سے. وہ تو پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان چیزوں کو باہر نکلوایا, یعنی وہ جو جنرل ضیاء کی مجلس شورا تھی اس کے رکن تھے وہ, اور اس کے اندر پھر انہوں نے کافی اس کو بھی پریشرائز کیا. لیکن پھر اگین اس نے بھی مطلب جو پریکٹیکل میئرز ہوتے ہیں دین کی نفاذ کے لیے, وہ اس کے اندر کچھ زیادہ اس کا بقول ڈاکٹر صاحب کی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, اور کچھ عرصے بعد ڈاکٹر صاحب پھر جو ہے اسی وجہ سے بدزن ہو کے اس سے پھر وہ الگ بھی ہوتے تھے. خیر مطلب لیکن یہ ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کے سرکلز کے اندر وہ پوری ایک بات قانون کی سزا کے اوپر آنا شروع ہو گئی تھی کہ مطلب اس چیز کو بین کرنا ہے ہم نے. اسی کے لیے پھر وہ جو ہے وہ جو شریعت کورٹ تھی اس کے اندر اگین جو ہے وہ لوگوں نے اپیلیں کی, کیسز لگنا شروع ہوئے. پھر 90s کے شروع کے اندر جو ہے وہ کافی ڈیٹیل کے اندر اس کے اوپر ہیئرنگز ہوئیں, وہ بھی لمبا چوڑا جسے کہتے ہیں کہ پوری ایک ہسٹری ہے. بالآخر 92 کے اندر جو ہے وہ شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ اس کو ختم کریں سود کو, اور اس کے لیے گورنمنٹ نے مہلت مانگی, 2 سال کی مہلت دی گئی, لیکن مہلت گزر گئی اور اگین شاید اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہوا ہو. اور اس کے بعد پھر شاید 98 کے اندر یا 99 کے اندر گورنمنٹ اس کو لے گئی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے اندر, اور اس کے اندر دوبارہ ہیئرنگ ہوئی. اس جو بینچ تھا اس بینچ کے اندر جو ہے وہ بڑے پائے کے لوگ تھے. اس کے اندر ڈاکٹر محمود احمد غازی تھے, اس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, اس کے اندر اور بھی اس طرح کے لوگ تھے جو کہ واقعی جسٹس تنزیل الرحمان تھے اس کے اندر, وہ واقعی علمی پائے کے لوگ تھے. تو خیر میرے جو استاد جی ہیں مفتی صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم نے واقعی اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو اس ڈاکومنٹ کو پڑھو, کیونکہ اس ڈاکومنٹ کے اندر جو ڈیفینس کیا تھا مطلب وہ ظاہر ہے مطلب ایک سائڈ پہ علماء ہیں یا دینی شعور رکھنے والا طبقہ ہے جو اس کو ختم کر جو بینک سسٹم ہے یا جو پوری آپ کی اکانومی کے جو اصل میں فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کی جیسا کہتے ہیں نا کہ وہ پیروں پر زمین نکالنے والی بات ہے اگر وہ گورنمنٹ یہ فیصلہ دیتی ہے یا جو آپ کی کورٹس ہیں وہ فیصلہ دیتی ہیں وہ کہ اس چیز کو بالکل وہ ختم کر دیا جائے. وہ تو ان لوگوں نے اپنے جو بیسٹ وکیل ہیں جو بیسٹ مائنڈز ہیں وہ انہوں نے بھیجے, مطلب اس کے خلاف کہ مطلب یہ کام جو ہے وہ شریعت کے روح سے ٹھیک نہیں ہے, مطلب اس کو آپ ربا جو ہے پہلے زمانے میں کچھ اور ہوتا تھا, آج کے زمانے میں کچھ اور ہے, اس زمانے کے اندر جو ہے وہ حالات کے مطابق کس طرح سے چلیں گے. مطلب جو بھی
اعتراضات چیزیں ایک جدید ایک ذہن کی نقطہ نظر سے آپ کر سکتے ہیں. وہ بڑا ڈیٹیل کے اندر اس ڈاکومنٹ کے اندر ہوا. خیر 600-700 صفحوں کا ڈاکومنٹ ہے وہ. تو مطلب کہنے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر پھر ججمنٹ کے دوران انہوں نے ڈیفینیشن جو ہے اس کو اگین لاک کیا پھر وہ کہ یار اس چیز کی یہ ڈیفینیشن ہے, اس چیز کی یہ ڈیفینیشن ہے. تو اس ججمنٹ کے اندر جو ڈیفینیشن ریبل قرآن کی وہ یعنی یہ ٹھیک ہے, any amount big or small over the principal in a contract of loan or debt is riba prohibited by the Quran regardless of whether the loan is taken for the purpose of consumption or some production activity. تو مطلب یہ ہے کہ بھائی اگین مطلب تو وہی ہے, لیکن صرف یہ کہ ایک تھوڑے سے ڈفرینٹ کانٹیکس کے اندر یہ شاید جو سوالات لوگ کر رہے ہوں گے یا جسے کہتے ہیں نا کہ لیگل اس کو ورڈ دے دیا انہوں نے کہ مطلب قرض آپ چھوٹا یا بڑا لیں, کسی اماؤنٹ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو کسی کانٹریکٹ کے معاہدے کے جو قرض کا معاہدہ ہے اس کے اندر وہ تو, اور جو کہ پرنسپل اماؤنٹ سے زیادہ آپ اس سے واپس لے رہے ہیں وہ چاہے وہ آپ نے جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں وہ مطلب ذاتی مقصد کے لیے کر رہے ہیں, ذاتی استعمال کے لیے کر رہے ہیں, پروڈکشن کے لیے کر رہے ہیں, وہ کسی بھی کام کے لیے کر رہے ہیں وہ تو وہ جو ہے وہ مطلب سود کے اندر آئے گا. وہ اس کے اندر لوگ اعتراض کرتے ہیں بعض اوقات یہ نا کہ یار جو اس کی حکمت تھی سود کی حرمت کی وہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا, یا ہمارے ہاں بھی جو سود کے ساتھ ایک سے کہتے ہیں نا کہ بنیے کا تصور ہے, مطلب ایک سوسائٹی کے اندر بنیا جو ہے بڑا ظالم شخص ہے, لوگ مجبور ہو کے اس کے پاس جا رہے ہیں, وہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے, فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے وہ سود جو ہے وہ لیتا ہے. تو مطلب پورے جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ہماری ایک تصویر ذہن میں آتی ہے اس تصویر کے اندر ایک ظلم کا جو عنصر ہے بظاہر جو ظلم دکھ رہا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے, جس کا مقصد یعنی یہ آتا ہے کہ یار جو اصل میں قرآن کی وجہ تھی اس کو حرام کرنے کی وہ وجہ یہ تھی کہ لوگ ظلم کی وجہ سے مجبور ہو کے کسی کے پاس جا کے ادھار لینے کے لیے جاتے تھے. تو اس کیس کے اندر آپ اس میں ظلم نہ کریں, اس کے کوئی اضافی پیسے نہ لیں بلکہ جتنے پیسے ہیں اتنے واپس کر دیں اس کو. لیکن بہت سے کیسز میں دنیا ترقی کر گئی ہے, اب وہ مطلب آپ جو ہے وہ قرضے جو لے رہے ہوتے ہیں وہ مجبور ہو کے اس طرح سے مجبور ہو کے نہیں لے رہے ہوتے. آپ نے اپنے بزنس کی ایکسٹینشن کرنی ہوتی ہے, آپ کی ایک فیکٹری ہے, آپ مطلب آپ کا دنیا کی ہر چیز ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے 3 اور فیکٹریاں لگانی ہیں, تو 3 اور فیکٹریاں لگانے کے لیے مجھے قرضہ چاہیے. وہ میری آواز آ رہی ہے یار؟ آ رہی ہے سر, سن رہے ہیں, بالکل سن رہے ہیں, کلیئرلی سن رہے ہیں ساری بات. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یعنی لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب آج کے زمانے میں مطلب اس طرح کی مجبوریاں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں لیکن اکثر نہیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے جو بزنس لونز ہوتے ہیں وہ آپ کی بزنس کی ایکسٹینشن کے لیے گروتھ کے لیے آپ لوگ لیتے ہیں, تو اس کے اندر تو جو لینے والا بندہ ہے وہ بھی اس طرح سے مجبور نہیں ہے, وہ اس کی بھی زندگی بڑی سکھ کے اندر ہے. جو دے رہا بندہ ہے اس کے پاس بھی مطلب کیپٹل ہے, اس نے بھی کہیں انویسٹ کرنا ہے, اس نے بھی کہیں سے پروفٹ کمانا ہے, تو وہ بھی خوش ہے. مطلب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی, تو آپ لوگ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ مطلب اس کو بھی اسی میں ڈال دیں وہ. تو شاید اس کانٹیکس کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ان کی ڈیفینیشن تھی اس کے اندر انہوں نے وہ چیز انکلوڈ کیا ہے کہ چاہے آپ ذاتی استعمال کے لیے لے رہے ہوں یا پروڈکشن ایکٹیویٹی کے لیے لے رہے ہوں, بزنس ایکٹیویٹی کے لیے لے رہے ہوں, مطلب ہر چیز کے اندر اس کا اطلاق ہوگا. اسی طرح سے جو اس کا جواب پھر خیر ہمیں خود قرآن سے بھی ملتا ہے. مطلب اس جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اعتراض کا اس کے اندر یعنی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی, تو اس کے اندر لوگ جو قرض وغیرہ دیا کرتے تھے جو مجبوری کے تحت قرضہ ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا, ٹھیک ہے ہوتا تھا وہ, لیکن بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ وہ جو سرکولیشن ہوتی تھی ڈیٹ کی اور اس کے اوپر سود کی وہ ٹریڈنگ کے اندر ہوتی تھی. وہ جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہے, بزنس ہے, بزنس لونز جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سینس کے اندر ہوتی تھی. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا سود کی مکمل حرمت کا اور کہا کہ سب سے پہلے جو ہے میں اپنے چچا عباس کا سود جو ہے وہ معاف کرتا ہوں, میں جتنا بھی سود تھا وہ سب ختم ہوتا ہے وہ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کی تاریخ کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کاروبار جو تھا وہ سود کے اوپر قرضے دینے کا ہوتا تھا وہ, اور ان کی ایک بزنس پارٹنر تھے, ایک قبیلہ تھا بنو مغیرہ کا. وہ جو قبیلہ تھا وہ ویسے ہی مشہور تھا اس چیز کے اندر
کہ لوگوں کو وہ قرض دیتے تھے اور اس کو اوپر سود دیتے تھے. تو اس قبیلے کا ایک شخص تھا, وہ بزنس پارٹنر تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور یہ دوسرے قبائل کو بھی جیسے کہتے ہیں کہ وہ قبائل کی سطح پہ جا کے یہ دیتے تھے وہ. اور اس وقت بھی جب ان کا قرض معاف کیا گیا تھا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرض دیا ہوا تھا اس کی بڑی مقدار جو تھی وہ ایک قبیلہ تھا بنو عامر کے نام سے, اس کو دیا ہوا تھا. تو اور قبیلہ بطور قبیلہ جب کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرتے تھے وہ پورے پورے تجارتی قافلے لے کے, خود اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ عرب جو ہے وہ تجارتی قافلے لے کے جو ہے ایک موسم میں یمن جاتے ہیں, دوسرے موسم میں شام جاتے ہیں. تو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اس کی فائنینسنگ کی ضرورت پڑتی تھی وہ, تو اس نیڈ کو پورا کیا کرتے تھے. تو اگین تجارتی قرضے ہی تھے وہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ختم کیا تھا وہ. اسی طرح خیر ایک اور اشارتاً بات اس کے اندر ملتی ہے قرآن کے اندر, جو جس رکوع کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے کیا کہتے ہیں سود کا, اس کے اینڈ پہ جا کے جو چیز آتی ہے, جو قرآن پاک کی آیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دی جائے. یعنی قرض کے معاملے میں بات ہو رہی ہے, چونکہ قرض رب القرآن کے اندر جب سود کی بات ہوتی ہے تو سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرض دیا تھا اس کے اوپر سود لے رہے ہیں, اور اسی کے کانٹیکس کے اندر اسی رکوع کے اندر اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی غریب بندے کو قرض دیا ہوا ہے تو پھر, اور اگر اس میں یعنی گنجائش نہیں ہے وہ واپس, تو اس کو مہلت دو اگر وہ نہیں واپس کر پا رہا وہ. اور اگر جو ہے وہ جو ہے وہ یہ آپ نے کچھ کھولا ہے جس کا اس کے, اگر جو ہے میں وہ مطلب اس کے لیے دینا مشکل ہے اس کو. بس کانٹیکس ڈیولپ کرنے کے لیے بس میں ساتھ ججمنٹ کی نا وہ نکال رہا تھا, کچھ لنکس وغیرہ, آپ بس اپنی بات کرتے رہیں تو ساتھ کی آیات بھی سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو, اس کو معاف کر دو, لیکن یہ کہ اس کے اندر جو قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں نا وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, کہ اگر مانگنے والا جو ہے وہ غریب ہو. اب جو ان لفظ عربی کا وہ اس کانٹیکس کے اندر ہی یوز ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو قرض لے رہے ہیں وہ غریب نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی غریب لے لے تو اس کو جو ہے وہ اس سے یعنی آسانی کا معاملہ کرو. تو یعنی اس آیت کے کانٹیکس کے اندر بھی یہ چیز آپ کو ملتی ہے کہ بھائی غریب لیتے ہیں لیکن امیر بھی لے رہے ہوتے ہیں اس کو. تو یعنی یہ ایک چیز تھی جس کے اوپر پھر یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا ڈیل کر رہا ہوں ڈسکشن کیا کر رہا ہوں. اچھا, اس کو اگر ہم تھوڑی سی فقہی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں, جو رب القرآن ہے, رب القرآن کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرض ادھار کے معاہدے میں, یعنی اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے تھوڑی سی جو فقہی انداز کے اندر کی گئی ہے اس کی ڈیفینیشن, وہ یہ ہے کہ قرض یا ادھار کے معاملے میں سرمایہ میں وہ اضافہ جس کے مقابل کسی رقم, محنت یا ذمہ داری کا بدل نہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو چیز قرض پہ دی ہے, وہ اس کے مقابلے میں آپ جو اس سے اضافہ لے رہے ہیں اس اضافے کے مقابل آپ کی طرف سے کوئی اس کو چیز نہیں دی گئی, آپ کی طرف سے کوئی ایکسٹرا محنت نہیں کی گئی. وہ تو مطلب شریعت کہتی ہی ہے کہ کوئی جب آپ کا تبادلہ ہو, خرید و فروخت ہو, بیع ہو, تو وہ کسی چیز کے مقابل ہو. آپ کو سروس دیتے ہیں اس کے مقابلے میں پیسے لیتے ہیں, کوئی چیز دیتے ہیں اس کے مقابلے میں پیسے دیتے ہیں وہ. لیکن جو سود کا معاملہ ہے, ادھار کا معاملہ ہے, اس کے اندر آپ نے جو ایکسٹرا پیسے لے رہے ہیں اس کے مقابل کوئی رقم یا کوئی محنت یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اور اس کی وجہ سے اگین فقہی ڈیفینیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہت سی جب آپ پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اوپر جاتے ہیں چیزوں کی, تو پھر یہ ہے کہ جو اس طرح کی کمپریہنسو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں چیزوں کو ذرا بہتر طریقے سے یعنی آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اب اس کے اندر ایک تو چیز یہ ہوگی مطلب کہ رب القرآن کا ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا, اور اس میں آخر میں اگین ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ چیز ہے, مطلب اتنی سختی سے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی, مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن اس کا اطلاق ایکولی جو ہے وہ غیر مسلموں کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو یعنی یہ رب القرآن تھا, جو اگین اگر اس کی میں ڈیفینیشن وہ حدیث میں آخر دوبارہ ریپیٹ کر دوں, جر نفعا فهو ربا, کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لیا ہے آپ کے لیے تو وہ ربا ہے. تو یہ رب القرآن. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں رب الحدیث کی طرف. یا اگر رب القرآن کے اوپر کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں, ادروائز یہ کہ ہم دونوں کے بعد بھی اکٹھے بھی ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں. رب الحدیث سے میں اپنی اسکرین شیئر کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
نہیں آسان، بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، سارے میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں بات چیت کو، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ میری رہی ہے سر، اسکرین نظر آ رہی جی ہے؟ جی اچھا آ رہی ٹھیک ہے، تو اب ہم اچھا جی، کاشما ہے۔ مجھے وکاس چاچو کا کوئی سوال ہے آئی تھنک۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اچھا، ماشاء اللہ حسان بھائی بہت اچھا جا رہا ہے آپ صاحب۔ میں جو ہے نا وہ اندازہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ نے اتنی اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کمپریہنسو جا رہا ہے۔ میں بس تھوڑی سی چیزیں بیچ میں اگر کہیں کوئی ایسی ہوئی تو میں اپنا جو ہے نا وہ ضرور ضرور۔ بات کر لوں گا۔ اس میں یہ جو آپ نے رب القرآن میں یہ ایک میرے خیال میں یہ جو آپ نے کل قرض جرا نفعن فہو ربا، جی یہ جو آپ نے جی جی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس میں آپ نے جی جی میں تھوڑی سی آسانی کے لیے ساری چیزیں آلموسٹ کمپلیٹ آپ نے بڑی کمپریہنسو بتا دی ہیں۔ اس میں چونکہ ہمارے جو آڈینس ہیں اس میں بس اس میں چونکہ ان کی معلومات اور ان پہ اس معاملے پہ نظر جو ہے نا وہ ایک جنرل سی، چونکہ جنرل پبلک کی جیسے ہوتی ہے نا، وہ ہم اس طرح سے سن رہے ہوتے ہیں چونکہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ یہ بات کی وضاحت بھی ساتھ میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں قرض کا جب بھی معاملہ آئے اور جس کو ہم ربا کے ساتھ یعنی منسلک کرتے ہیں جس قرض کو، وہ والا معاملہ ہمیشہ پیسے ہی کے ساتھ منسلک ہوگا۔ اس میں کچھ شاید آگے جا کر آپ بات بھی ضرور کریں گے، جو دوسری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس کی شکل ایسی ہی ہو، جس پہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس پر کوئی چیز لے لیتے ہیں، اب وہ نفع کی شکل میں لیں یا نفع کی شکل میں نہ لیں، لیکن آپ نے کچھ لیا ہے اس طرح کا جو ایڈیشنل ہے اور آپ کو اصل بھی بعد میں واپس ہو جاتا ہے، تو وہ قرض کی یعنی ربا کی اس مد میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم یوں پراپرٹی کہیں پراپرٹی کے علاوہ اگر ایک مثال کے طور پہ جانور رکھے ہوئے ہیں، بھینس ہے کسی کے پاس اور وہ جو ہے کسی اور کی ضرورت ہے، اس کو وہ بھینس دے دیتا ہے کہ یار یہ آپ رکھ لو اور اس میں سے جو ہے وہ دودھ استعمال کر لو۔ مثال کے طور پہ 10 کلو دودھ دیتی ہے کوئی بھینس، اور وہ 10 کلو دودھ میں سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ روزانہ 5 کلو مجھے دے دیا کرو اور 5 کلو آپ خود رکھ لیا کرو، تو وہ جو 5 کلو اس کو آئے گا اس اصل مالک کو، اور بعد میں وہ اپنے استعمال کے بعد اس بھینس کو واپس بھی کر دیتا ہے، تو وہ ربا میں نہیں آئے گا۔ صحیح ہے۔ ربا میں ہم نے بنیادی طور پر یعنی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی بھی لین دین کرنا ہے، ایک ہوتی ہے ٹرانزیکشن جو پیسوں کی ہوتی ہے، اور اس پر بھی میں آگے جب آپ ساری بات کر لیں گے تو ایک چھوٹی سی بات انشاءاللہ رکھوں گا۔ فی الحال میں بس یہ ذرا ذہن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سب لوگ اس کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ اس پر کوئی مزید تفصیلی بات ہوگی تو پھر بعد میں کر لیں گے۔ فی الحال یہ بات ہے کہ قرض کا معاملہ جو ہے وہ پیسے کے ساتھ منسلک ہے، کہ پیسہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس میں جب آپ اس کا پیسے سے زائد اصل رقم سے زائد واپس لیتے ہیں منافع کی شکل میں، تو وہ ربا ہے۔ باقی چیزوں میں یہی ٹرانزیکشن اگر ہو یعنی جس کا اصل جو ہے وہ یہی نکل رہا ہو کہ میں نے اپنی جو چیز دی تھی وہ اپنی اصل شکل میں واپس لے لی، لیکن اس میں سے جو کچھ بھی منافع ہوا یعنی مجھے الٹیمیٹلی اصل بھی واپس ملا اور اس میں سے منافع بھی مل گیا، لیکن وہ میرے لیے حرام نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں لی جا سکتی ہیں، لیکن میں زیادہ نہیں لوں گا کہ باقی وضاحت انشاءاللہ حافظ صاحب بھی کر دیں گے، اور آگے جا کر پھر باقی بات جب کھلے گی تو پھر انشاءاللہ مزید باقی جو ہمارے جتنے بھی سن رہے ہیں بہن بھائی بچے سب،
ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی اس طرح کا ذہن میں سوال آتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ صاحب سے کرتے رہے اور انشاءاللہ تسلی بخش جواب بھی ملتا رہے گا. آپ صاحب ذرا ساتھ ساتھ کچھ وہ کھا بھی رہے ہیں تو گپ شپ لگانا چاہیں، باقی لوگ ساتھ ساتھ ضرور لیں ساتھ. ہاں اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ریب الحدیث آتی ہے. یعنی ریب الحدیث کے اندر اگین وہی چیز ہے کہ اس کی جو حرمت ہے وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے. وہ اب اس کے اندر جو چیز مین چیز ہے، یعنی کئی حدیث آتی ہیں اس کے اندر، اور جو اس حدیث کا متن ہے مختلف، جو اس کا مفہوم ہے وہ مختلف متون کے اندر آپ کو ملتا ہے وہ. لیکن یہ جو حدیث سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ سمجھ لیں وہ مین حدیث ہے جس کی بنیاد کے اوپر کافی ساری، جسے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں کھلتی ہیں اس کی بیس کے اوپر، فقہی قوانین بھی بنتے ہیں اس کی بیس کے اوپر، باقی حدیث بھی لنک ہوتی ہیں اس حدیث کے اندر جو رول بیان کیا ہے. اب وہ ہے کیا، یعنی ریبل حدیث کہتے ہیں کس کو؟ اس کے اندر پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 6 چیزیں گنوا رہے ہیں کہ جب بھی ان کی ٹرانزیکشن آپس میں کریں وہ تو وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور اگر اس طریقے سے وہ نہیں ہوگی وہ تو وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ سود کے اندر کاؤنٹ ہوگی پھر وہ. اب وہ 6 چیزیں ہیں کیا؟ مطلب سونا آتا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد چاندی آتی ہے، والبر بالبر، اس کے بعد پھر وہ آتی ہے، اس کے بعد جو آتا ہے، اس کے بعد وہ تمر بالتمر جو کھجور ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا نمک ہوتا ہے وہ آتا ہے. اب یہ 6 چیزیں ہیں، مطلب سونا، چاندی، گندم، جو، اور اس کے بعد کھجور، اور اس کے بعد نمک. یہ 6 چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے ایک چیز کی ٹرانزیکشن اسی کے ساتھ کرنی ہے وہ، تو وہ 2 طریقے سے آپ کریں گے تو وہ سود نہیں ہوگا. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ وہ پہلے یہ ہے کہ مثلاً بمثلاً، کہ بالکل ایگزیکٹ کوانٹٹی کے ساتھ، یعنی جس کوانٹٹی میں آپ دے رہے ہیں اسی کوانٹٹی میں واپس لیں. اور یدن بیدن، مطلب یہ ہے کہ 10 بدس، نقد جو معاملہ وہ آپ کریں گے، اس کے اندر ادھار نہیں کر سکتے آپ. یعنی اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ سونا ہے، وہ میں سونا دیتا ہوں آپ کو، اور آپ سے میں سونا لیتا ہوں میں. اب سونا جو ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہے جس کی آپ ٹرانزیکشن دونوں سائڈوں کے اوپر کر رہے ہیں وہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایگزیکٹ اماؤنٹ کے اندر ہی کریں گے وہ. اور ایگزیکٹ اماؤنٹ کا مطلب وہ یہ ہے کہ جتنے تولہ آپ دے رہے ہیں اتنا تولہ واپس لیں گے آپ کو، اور اس کو ادھار کے اوپر نہیں کر سکتے. فمن زاد او استزاد، جس نے زیادتی کی یا زیادتی طلب کی، یعنی یا خود زیادہ دے دیا یا دوسرے زیادہ لے لیا، فقد اربا، تو اس نے جو ہے وہ سود کا معاملہ کیا ہے اس کے اندر. الاخذ والمعطی فیہ سوا، اس میں دینے والا لینے والا دونوں جو ہے وہ برابر. اب اس کے اندر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، اس کے اندر وہ چیزیں بنتی کیا ہیں اس کے اندر. وہ اس کے اندر ایک تو چیز یعنی یہ آتی ہے کہ اور اس کی ہم پہلے ایک وہ حدیث اور بھی پڑھ لیتے ہیں، اس میں چیزیں پھر ایکسپلین ہوگی، اس کو پھر میں مزید بھی حدیث کے اوپر آتا ہوں میں، ہوپ فلی اس سے بھی ذرا کنفیوژن جو ہے کلیئر ہو جائے. ایک اور حدیث ہے جس کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء بلال بتمر برنی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این هذا. ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہاں سے لے کے آئیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمر كان عندنا ردی فبعت منه ساعین بساع لمطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پاس کچھ ردی کھجوریں تھیں، 2 سا تھیں. سا جو ہے وہ سمجھنے ایک پیمانہ ہوتا ہے، عربوں کے زمانے میں چلتا تھا کہ یہ اس کو آج کل کے زمانے میں مطلب ایگزیکٹ کوانٹٹی اس کی مقدار تو شاید ایکول نہیں ہوگی وہ، لیکن ہمارے یہاں اس کو سمجھنے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ گندم جو ہے وہ ایک گاؤں وغیرہ کے اندر ایک ٹوپے کے ذریعے اب دی جاتی ہے کہ ایک ٹوپا دے دیا، 2 ٹوپے دے دیا آپ نے، وہ ایک برتن سا ہوتا ہے، برتن بھر کے آپ جو ہے وہ دے دیتے ہیں وہ اس کو کر کے وہ. تو اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 سا جو تھی وہ ردی کھجوریں تھیں، یعنی لو کوالٹی کھجوریں تھیں، وہ میں نے دے دیں، اور جو ہے میں نے یہ پھر لے لی. جو برنی کھجوریں تھیں وہ ذرا بہتر کوالٹی کھجوریں ہوتی ہیں، تو وہ میں نے 1 سا لے.
وہ ردی 2 سا دے دی میں نے، اس کے بدلے میں 1 سا لے لی میں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عین الربا لا تفعل، کہ یہی تو سود ہے، ایسے نہ کرو. ولیکن اذا اردت ان تشتری التمر فبعه بیع اخر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا اس طرح کی ٹرانزیکشن کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنی کھجوروں کو بیچ دو، ان کے پیسوں کے ذریعے پھر جو ہے وہ دوسری چیز لے لو. اب اس حدیث کے اندر بھی اگین وہ جو حدیث آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جو رول بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رول یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ جو تمر ہے، ایک سائڈ پہ بھی تمر ہے، دوسری سائڈ پہ بھی تمر، اس کی کوالٹی کی وجہ سے اس کا کھجور ہونا ختم نہیں ہوتا. مطلب ایک اچھی کوالٹی کی کھجور ہے، ایک ذرا کم کوالٹی کی کھجور ہے، لیکن ہے وہ کھجور. جب اس ڈیفینیشن پہ پوری آ گئی تو پھر اس کے اندر یہ دونوں کنڈیشنز، یہ جو مطلب اس کی مقدار پوری ہونا اور اس ٹرانزیکشن کو اسی مجلس کے اندر کمپلیٹ کرنا، یعنی اس کے اندر ادھار نہ کرنا، یہ دونوں ضروری ہیں. اگر یہ دونوں نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جائے گا، وہ ربا کے اندر جائے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تأخذوا الدینار بالدینارین ولا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، کہ 1 دینار دے کے 2 دینار نہ لو، اسی طرح 1 درہم کے بدلے 2 نہ لو، 1 سا کے بدلے 2 سا نہ لو. اور سا کے اندر اگین وہی چیزیں آتی ہیں جو کہ سا کے ذریعے بکتی تھیں، جس کے اندر وہ گندم ہے، جس کے اندر جو ہے، جس کے اندر وہ آپ کی یہ باقی چیزیں، نمک اور کھجور وغیرہ، جو بھی اس طرح کی چیزیں سا کے ذریعے بکتی ہیں، وہ اس کے اندر جب بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے آپ نے، تو ٹرانزیکشن جو ہے وہ بالکل ایکول اماؤنٹ پہ کریں اور اسی ٹائم پہ اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کریں. اچھا، اب یہ جو چیز ہے اس کے اندر آپ کی مطلب حدیث کے اندر تو صرف 6 چیزیں ملتی ہیں کہ 6 چیزوں کی ٹرانزیکشن جب بھی آپ کر رہے ہیں تو وہ ان 2 کنڈیشنز کے ساتھ کرنی ہوگی، تب وہ سود نہیں ہوگا، ادروائز سود ہوگا. اب اس کے اوپر پھر فقہا نے یہ بات کی، بعد میں جو صحابہ کرام، تبع تابعین اور فقہا نے اس کو پھر مدون کیا کہ کیا 6 سے مراد صرف یہ 6 چیزیں ہیں، یا 6 چیزیں یہ ایز اے سیمپل بتائی گئی ہیں، اور اس طرح سے اس سیمپل کی بیس کے اوپر آپ ان 6 چیزوں سے ملتی جلتی اور چیزیں بھی آپ ایکسٹینڈ کریں گے، وہ اور اس سے ملتی جلتی اور بھی چیزوں کو اس کے حکم میں لے کے آئیں گے، تاکہ ان کی ٹرانزیکشن بھی جب ہو رہی ہو تو انہی قوانین کی، انہی رولز کے مطابق جہاں وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہو. تو اس بات کے اوپر پھر یہ ہے کہ امت کے جو فقہا ہیں ان کا یہ اتفاق ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی اس کی، مطلب اور بھی چیزیں اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں. اب وہ اور چیزیں شامل کیسے ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مطلب جو 6 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کو براڈلی آپ 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. یعنی ایک جو گروپ ہے اس کے اندر سونا ہے اور چاندی ہے، اور جو بیسیکلی مال کے طور پہ بھی یوز ہوتی تھیں اس زمانے میں، پہننے کے لیے بھی یوز ہوتی تھیں، انویسٹمنٹ کے لیے بھی اس کو بچا کے رکھنا اور آگے یوز کرنا، اس طرح کی سب چیزوں کے لیے وہ یوز ہوتی تھی. اور دوسری جو کیٹیگری یہ گروپ بنتا ہے اس کے اندر وہ باقی چیزیں جیسے گندم ہے، جو ہے، نمک ہے اور کھجور ہے، یہ یعنی 2 کیٹیگریز آپ بنا لیتے ہیں جو فقہا نے بنائی ہیں بیسیکلی، جس کی بیس کے اوپر انہوں نے، وہ میں ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں جاؤں گا، شاید وہ تھوڑی ریلیونٹ نہیں ہوگی. مطلب فقہ حنفی کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کیلی اور وزنی چیزوں میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. جو وزن کے ذریعے اس زمانے میں جن کی خرید و فروخت ہوتی تھی، وہ سونا چاندی جو تھا وہ وزن کے ذریعے ہوتا تھا، 1 تولہ 2 تولہ، جو بھی اس زمانے کا وزن کا پیمانہ تھا اس کی بنیاد کے اوپر اس کی ٹرانزیکشن ہوتی تھی. جو دوسرا کیل ہے، کیل کا مطلب یہ ہے کہ جو ماپ کے بکتی تھیں، جیسے سا میں نے بتایا، جیسے ہمارے یہاں ٹوپا ہوتا ہے، ایک ٹوپا بھر کے آپ دیتے ہیں، تو اس طرح سے باقی چیزوں کی ٹرانزیکشن ہوتی تھی. اسی طرح فقہ شافعی کے اندر تھوڑی سی اور طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، لیکن آپ کو بہرحال فقہا نے اس کو 2 الگ الگ گروپس میں ڈیوائڈ کیا ان 6 چیزوں کو، جس میں پہلے گروپ کے اندر میں نے چیزیں لکھی ہیں یہاں پہ کہ سونا چاندی آتا ہے، اور دوسرے گروپ کے اندر پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گندم، جو، کھجور، نمک، وہ چیزیں آتی ہیں. اور ایک گروپ کے اندر اس طرح سے ملتی جلتی چیزیں پھر فقہا نے قیاس کے ذریعے سے اس کے اندر اور چیزیں ایڈ کی. اب اس کے اندر یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قیاس ہوتا کیا ہے. مطلب اگر ایک حدیث کے اندر ایک رول بیان کیا گیا تو اس رول کی بیس کے اوپر جب آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے اس حکم کی، تو وہ ایکسٹینشن ہوتی کیسے ہے؟ وہ ہوتی اسی طرح سے ہے کہ فقہا جو ہیں، اگر میں آج کل کے زبان میں اس کو بیان کروں تو اس حدیث میں یا وہ جو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان تک پہنچا، اس کی بیس کے اوپر وہ انڈر لائن پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ یہ انڈر لائن جو رولز ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ انفر کرتے ہیں اس کی بیس کے اوپر، اور اس کی بیس کے اوپر ان رولز کی بیس کے اوپر پھر ایکسٹینشن کرتے ہیں کہ وہ رول جن اور چیزوں کے اوپر بھی آ رہا ہے وہ چیزیں بھی اس کے اندر وہ داخل ہوں گی۔ وہ اس کو ہم فقہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ علت کیا ہے اس حکم کے اندر، وہ جو علت ہوتی ہے، وہ علت جو ہوتی ہے وہ پھر جس نئی چیز کے اندر بھی پائی جائے گی وہ بھی اسی کے حکم کے اندر آ جاتا ہے پھر۔ تو جو سونا اور چاندی ہے اس کی اندر جو علت ہے اس کی بیس کے اوپر پھر فقہا نے جو آج کل کے اندر جسے کہتے ہیں کہ، اور اگین اس اجتہاد کا اس قیاس کا بیسیکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فقہا نے ہر مسئلے کے اندر حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے اندر جب علت آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مدون کیا تو اس کی وجہ سے آنے والے جو فقہا تھے ان کے لیے کافی یہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں جو نئی چینجز آ رہی ہیں ان کے مطابق اگر آپ نے چیزوں پہ حکم کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس علت کی بیس کے اوپر آپ کے لیے حکم کو ایکسٹینڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ حکم جو علت ہوتی ہے وہ اصل حکم کی ایکسٹینشن کے لیے یوز ہوتی ہے، مطلب آپ یہ اس علت کے ہونے سے نئی چیزیں شامل ہو جائیں گی، اس علت کے ختم ہونے سے جو نئی چیزیں آپ نے شامل کی تھیں وہ اس حکم سے نکل جائیں گی۔ وہ لیکن جو اوریجنل حکم ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ علت کے ہونے یا نہ ہونے سے ختم نہیں ہوتا، وہ کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے علت بنائی گئی ہے، وہ چیزیں بذات خود ہمیشہ جو ہے ان کا حکم ویسے ہی رہتا ہے۔ وہ مطلب اس کی میں سمپل مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے اس کے اندر بھی چیزیں آئیں گی، جیسے آپ کا گروپ 1 ہے اس کے اندر سونا چاندی ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں جو بھی اس کی علت تھی، علت کا ڈفرینس ہے تھوڑا سا، پھر حنفی کے اندر علت اس کی اور ڈفرینٹ نکالی گئی ہے، پھر شافی کے اندر علت اور تھوڑی سی اور نکالی گئی ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس گروپ کے اندر جو سونا اور چاندی کا گروپ تھا اس کے اندر جو ہے وہ آج کل کے زمانے کی کرنسی بھی جو ہے وہ فقہا نے شامل کی ہے اس کے اندر، وہ کہ مطلب جو پاکستانی روپیہ بھی اس کے اندر آئے گا، اس کے اندر مطلب ہر کرنسی جو ہے وہ ایک انڈیویجول ٹائپ ہے، جیسے سونا ایک جنس ہے، اس کو ہم فقہ زبان میں جنس کہتے ہیں کہ سونا ایک جنس ہے، چاندی ایک جنس ہے، پاکستانی روپیہ ایک جنس ہے، ڈالر ایک جنس ہے، جتنی بھی کرنسیز ہوگی وہ انڈیویجول ایک جنس ہے، تو وہ اس علت کی وجہ سے یعنی پھر ایکسٹینڈ ہو کے اس حکم میں روپی فار روپی اور ڈالر فار ڈالر۔ ہاں آپ یعنی اس کے اندر بڑا اچھا یعنی آپ نے وہ پوائنٹ کیا آپ کا کہ اگر آپ روپیہ دے کے روپیہ لے رہے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن کے اندر وہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں کہ وہ بالکل ایکول اماؤنٹ میں ہوں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ مطلب وہ ادھار نہیں ہوگا۔ ہاں ادھار آپ نے ویسے دینا تو اس کی ٹرانزیکشن الگ کریں، کیا وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو پیسے دے دیے اور پیسے آپ مجھے 3 ماہ بعد دے دیں، 4 ماہ بعد دے دیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب آپ پیسے کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں اور اس کی ضرورت پڑتی کب ہے، مطلب اگر دونوں سائڈ پہ اس کی کوالٹی بالکل ایک جیسی ہو پھر تو اس ٹرانزیکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا۔ وہ آپ کے پاس اگر بڑی اچھی کوالٹی کھجور ہے، دوسری سائڈ پہ بھی اسی کوالٹی کی کھجور ہے تو آپ کو ٹرانزیکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ ٹرانزیکشن کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب ایک سائڈ پہ آپ کی کوالٹی وہ کم ہے، دوسری سائڈ پہ کوالٹی ذرا بہتر ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ مطلب جیسے وہ حدیث کے اندر آیا کہ ایک سائڈ پہ ردی کھجور تھی، دوسری سائڈ پہ اچھی کھجور تھی، پھر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ پاکستانی روپے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عید کے موقع پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نئے نوٹ لینے ہیں، نئے نوٹ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، پرانے نوٹ دیتے ہیں، نئے لیتے ہیں، تو اگین کچھ نہ کچھ آپ کو بظاہر کوالٹی میں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے، تبھی یہ سیم جنس کی ٹرانزیکشن آپ اسی ٹائم کرتے ہیں۔ وہ لیکن اس کے اندر رول یہی ہے کہ آپ نے جب بھی وہ ٹرانزیکشن کر رہے ہوں تو وہ یہ ہے کہ مطلب ایکول ہونی چاہیے اور اس کے اندر ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے اندر ضمن وہ چیز بھی آتی ہے کہ عید کے جو نوٹ ہم اگر ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر لیٹ سے 1000 روپے کے نوٹ لینے کے لیے اس کو جو ایکسٹرا ہم پے کریں گے وہ بھی اس ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے وہ سود کے اندر آئے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی یہ بھی اسی طرح سے میں ایک کوشچن کر لوں چھوٹا سا، جی ضرور، کہ جس طرح سیم کوالٹی والی بات ہو رہی ہے تو لیٹ سے اگر میرے پاس 2 پرانے موبائل فونز ہیں اور وہ میں کسی کو دے کر نیا ایک اور لینا چاہتا ہوں تو کیا وہ دیکھیں اگین اس کے اندر چیزیں میں بتا رہا ہوں نا، چیزیں ٹھیک ہے جو گروپس ہیں، ہاں ایک گروپ ہے آپ کا جو سونا چاندی اور اس جیسی چیزوں کی ایڈیشن ہو رہی ہے اس گروپ کے اندر، یعنی اس کے
کے اندر روپیہ کرنسی چیزیں آ رہی ہیں. دوسرا جو ہے اس میں گندم، جو کھجور یا اس طرح کی جو غلہ جات ہے اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. وہ اب اگین اس کے اندر جو میں ڈفرینس بتا رہا ہوں میں، ڈفرینس یہ آتا ہے کہ آپ کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ کس قوانین کی بیس کے اوپر ہو رہی ہے. وہ لیکن اگر اس کی ایگزامپلس بھی آپ فک کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ غلہ جات آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو موبائل وغیرہ ہے، یا لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس پرانی گاڑی ہے، دو پرانی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، نئی گاڑی لے لی ہے، وہ اس کے اندر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. وہ آپ گھر بیچ کے دو گھر دے کے آپ ایک گھر اور لے لیں گے، اگین وہ ایسی چیز ہے جو اس کی علت ہے نا، وہ علت کے اندر وہ وزن اور کیل، یہ دو چیزیں آتی ہیں. ان دونوں چیزوں کے اوپر مطلب آپ ماپ کے نہیں دیتے گھر، آپ جو ہے وہ وزن کر کے نہیں گھر دیتے، تو اس علت کی ڈیفینیشن کے اوپر پھر وہ چیزیں پوری نہیں آتی. تو اگین یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو انڈر لائن پیٹرن ہے اس کی بیس کے اوپر جو علت ہے کی فقہاء نے، امام ابو حنیفہ بعد میں آنے والے جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے وہ بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ بیس کے اوپر آگے آنے والے فقہاء کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. کسی ملتی جلتی چیز یاد ہوگی، ظاہر ہے مطلب دنیا کی رکتی تو نہیں ہے نا، مطلب نئی نئی کرنسیز آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کے پاس وہ ڈیفینیشن بڑی کمپریہنسو ہے جس کی بیس کے اوپر آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں کس چیز کو شامل کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. اچھا اس کے اندر اگین اس کے اندر ایک چیز وہ بھی آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس سونا ہے، مثال کے طور 18 تولے کا، بندے کے پاس 22 تولے کا سونا ہے، تو میں جو ہے وہ کم کیرٹ والا جو سونا ہے 16 کیرٹ کا سونا ہے، اور ایک بندے کے پاس 22 کیرٹ کا ہے، تو میں 16 کیرٹ والا زیادہ دے کے میں 22 کیرٹ کا لے لوں. تو وہ بھی اگین چونکہ سونا ہی ہے، چاہے وہ اس میں کیرٹ کچھ کم بھی ہو جائیں، وہ جس کو عام زبان کے اندر جب تک اس کو سونا کہا جاتا ہے تو اس کی ٹرانزیکشن ہمیشہ ایکول ہوگی. اور اگر ایک سائڈ پہ کسی بندے کا نقصان ہوگا ایکول ٹرانزیکشن کرنے سے، تو پھر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو وہ طریقہ سکھایا کہ بھئی آپ ایک چیز کو پہلے بیچ دو، اس کو بیچنے سے جو پیسے آئیں اس سے پھر جا کے دوسری چیز لے لو، تو وہ یہ ہے کہ پھر وہ نقصان نہیں ہوگا دوسرے بندے کا بھی پھر. اچھا اب اس کے اندر یعنی یہ پہلا جو کیس تھا وہ تو سمپل تھا، وہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ گروپس آئیڈینٹیفائی کر لیے، اور ان گروپس کے اندر کوئی بھی چیز کی ایک جنس کی چیز کی اسی جنس کی چیز سے ٹرانزیکشن اگر ہو رہی ہے، وہ ایک سائڈ پہ لو کوالٹی ہے ایک سائڈ پہ ہائی کوالٹی ہے، جو بھی ہے اگر وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو وہ ہمیشہ ایکول ہونی چاہیے دونوں سائڈوں پہ، اور وہ نقد ہونی چاہیے. اس کے اندر ادھار کریں گے تو وہ ادھار جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ مطلب میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں نئے نوٹ لینے کے لیے، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو پرسنل لا کے دے دوں گا میں نیا نوٹ، وہ نئے نوٹ جو ہے وہ، تو وہ ٹرانزیکشن ٹھیک نہیں ہے. وہ اگر ٹرانزیکشن کریں گے تو وہ سود کی جو ربل حدیث ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر پھر وہ چیز آ جائے گی. اچھا اب اس کے اندر اگلی چیز یہ آتی ہے، اگلی چیز یہ آتی ہے کہ اس کے اندر اگر، اور وہ بعض دوسری حدیث سے ہمیں ملتی ہے چیز، وہ چیز یہ ملتی ہے کہ اگر آپ ایک جو جسے کہتے ہیں کہ ایک گروپ کی چیز کو دوسرے گروپ کی چیز سے ٹریڈ کر رہے ہیں، مطلب آپ سونے کے بدلے گندم لے رہے ہیں، جو کے بدلے چاندی لے رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز اپلائی نہیں ہوگی. مطلب اس کے اندر ادھار بھی کر سکتے ہیں آپ، وہ اس کے اندر کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، جیسے مرضی اس کے اندر ٹرانزیکشن کریں، اس کے اندر کوئی بھی آپ کا وہ ربا کا خدشہ نہیں ہے. وہ جب آپ ایک گروپ کی چیز کی دوسرے گروپ کی چیز سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، وہ لیکن آپ ایک ہی گروپ کی چیزوں کی آپس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، تو اس کے اندر پھر ایک کنڈیشن جو آتی ہے وہ فالو کرنا لازمی ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس میں ادھار نہیں کر سکتے آپ. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں سونا آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے 50 تولے چاندی دے دیں، میں آپ کو 1 تولہ سونا دیتا ہوں. لیٹس سے ابھی ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو اس ٹرانزیکشن کے اندر آپ نے کوانٹیٹیز ایکول نہیں رکھی ہے. مطلب جیسے پہلے والے گروپ کے اندر پہلے والی جو شروع کی ایگزامپلس تھی اس میں کوانٹٹی ایکول رکھنا لازمی تھا، لیکن اس کے اندر آپ کوانٹٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ دونوں راضی ہو جائیں گے. لیکن اس ٹرانزیکشن کو آپ ادھار نہیں کر سکتے. ادھار کریں گے تو اگین وہ ربل حدیث کی ڈیفینیشن کے اندر آئے گا. آپ 2 کلو گندم دے کے 1 کلو جو لے سکتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو 2 کلو گندم آج دے رہا ہوں، آپ مجھے 1 کلو جو ہے وہ پرسوں لا کے دے دیں، ادھار کر لیں، وہ نہیں ہوگا. وہ اگین سود کی ڈیفینیشن میں جائے گا. وہ اچھا اسی طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اگر آپ ایکسٹینشن میں جو چیزیں آتی ہیں، جیسے ہم نے کہا گروپ 1 کے اندر روپیہ پیسہ جو ڈالرز وغیرہ وہ سب کچھ آئیں گے اس کے اندر، وہ تو آپ اس کی ٹرانزیکشن بھی اگر آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیسے دیے اور پیسے کے بدلے میں سونا،
اب وہ اگین سیم گروپ کی چیزیں ہیں وہ، تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ کمی زیادتی کر سکتے ہیں وہ، لیکن وہ ٹرانزیکشن آپ کی ادھار پہ ہوگی تو وہ سود میں جائے گا. اب اس کی پریکٹیکل ایگزامپل جو ہمارے یہاں چلتی ہے، کافی چلتی ہے، کافی عام ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے کہ آپ سونا لینے جاتے ہیں سونار کے پاس، اور سونار ظاہر ہے خاندانی بھی لوگوں کے چل رہے ہوتے ہیں وہ، تو اس کو کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، مطلب میں نے 20 لاکھ کا سونا لیا تو میں 10 لاکھ تو میں بھی لیتا ہوں، میں 10 لاکھ جو ہے تمہیں پھر ذرا کچھ مہینوں بعد دے دوں گا. اب وہ ٹرانزیکشن آپ پیسے کے بدلے سونے کی ٹرانزیکشن جو کر رہے ہیں آپ وہ، تو وہ آپ نے نقد ٹرانزیکشن نہیں کی، تو وہ سود کی ڈیفینیشن، ربا الحدیث کی ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ آئے گی. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کرنسی کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی $1 جو ہے وہ $1000 لے گئے ہیں اور اس کے بدلے آپ نے پاکستانی کرنسی لینی ہے، تو $1000 کے بدلے آپ کو جو ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی 30,000 مجھ سے بھی پکڑ لیں، باقی پیسے جو ہے میں آپ کو کچھ دن بعد دے دوں گا، کچھ عرصے بعد دے دوں گا میں. تو وہ اگین آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہو تو وہ بھی اسی ڈیفینیشن کے اندر، سود کی ڈیفینیشن کے اندر وہ آئے گی وہ. تو یعنی یہ چیزیں ہیں کہ جس کو اور اس کے اوپر مطلب کافی ڈیٹیل کے اندر علماء پھر بات بھی کرتے ہیں. میں اسی جب میں تحریر کر رہا تھا تو اس کے اندر ہی کچھ فتاوی بھی دیکھا تھا میں، جو لوگ جامعہ بنوریا، بنوری ٹاؤن کراچی کافی بڑا مدرسہ ہے، وہاں پہ کچھ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا سنیاروں نے جو سوالات وغیرہ پوچھے ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال تھا. کسی بندے نے جو سونے کا کاروبار کرتا تھا، اس نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں سونے کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر دونوں سائڈ کے اوپر ادھار چل رہا ہوتا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جس نے جو بندہ سونے کا کاروبار کر رہا ہے وہ جس بندے سے سونا لیتا ہے، جس فیکٹری سے سونا لیتا ہے، وہ اس سے ادھار پہ لیتا ہے وہ. اور ادھار کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کو لیٹ سے کریڈٹ ٹرمز ہیں اس کی 1 مہینے کی یا 1.5 مہینے کی جتنے بھی ہوتی ہیں، اور اس دوران اس کو وہ سیل کرتا ہے. سیل کرنے سے جو پیسے آتے ہیں اس پیسے میں سے وہ اپنا پروفٹ بھی رکھتا ہے، اور جو اوریجنل اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے سونے کی وہ بھی اس کو دیتا ہے. یعنی جو B2B ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں سونے کی، اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ چلتا ہے، ادھار چلتا ہے. یعنی وہ جو بندہ سونے کا کاروبار کرتا تھا اس کا سوال تھا. اسی طرح اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھی جو گاہک آتے ہیں، گاہک بھی کئی گاہک ایسے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، تو مطلب ریٹیل کے اندر قرض کے بغیر، ادھار کے بغیر تو کاروبار چلتے ہی نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دینا پڑتا ہے وہ، تو اس سے بچا نہیں جا سکتا. تو اس کو پھر ہم کیسے ہینڈل کریں؟ اس کے جواب کے اندر بھی وہ جو فتویٰ تھا ان کا وہ یہی تھا کہ بھی آپ جو ادھار کی ٹرانزیکشن ہے، چاہے آپ فیکٹری سے کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کر رہے ہوں گے تو سود کی ڈیفینیشن میں، ربا الحدیث کی ڈیفینیشن کے اندر آئے گی وہ. اسی طرح اگر آپ کسٹمر کو بھی چیز دے رہے ہیں وہ، تو حدیث کی ڈیفینیشن میں آئے گی. ضروری بن جاتی ہے کہ آپ کا کوئی اس طرح کسٹمر ہے جس کو آپ نے چیز نہیں دینی ہے، اور وہ آپ مجبور ہیں، اس بولی کے اندر پھر آپ کرتے ہی ہیں جو طریقہ انہوں نے بتایا فتوے کے اندر ہی، کہ آپ اپنے بزنس کے اندر کوئی ایسا بندہ اپنے دوستوں میں آگے پیچھے وہ ایسا بندہ آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں جو کسی بندے کو قرض دے سکے. وہ ایک تھرڈ پرسن ہو جو آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ قرض دے گا کسٹمر کو، اور اس پیسے وہ جو قرض ملے گا کسٹمر کو، وہ کسٹمر پیسے آپ کو دے گا، آپ وہ سونا اس کو دے دیں گے، اور بعد میں وہ تھرڈ پرسن اور جو گاہک ہے وہ آپس میں قرض کا معاملہ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ جب ٹرانزیکشن آپ سونے کی اور پیسے کی کر رہے ہیں وہ، تو اس کے اندر ادھار کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوتا وہ. تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ لیکن چونکہ جو یہ ٹاپک ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو کمبینیشن اس کو تھوڑا سا مطلب کافی اس کو تھوڑا سا بالکل ایسے ہی ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر ڈسکشن کو نا، بیکاز ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کی ہم لوگ جو ہے وہ ٹوٹل ڈسکشن کریں، تو تھوڑا اگر اس کو اپنی بات کو کنکلوڈنگ، ہاں دیکھیں ابھی بھی اس کا جو میں کنفیوژن تھا، وہ کنفیوژن بھی اگر میں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ ربا الحدیث کہتے کس کو، مطلب ورنہ ڈیٹیل میں جائیں گے، اس کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو اس کا کنفیوژن ہے جو اس کی ڈیفینیشن اگین ہم وہ ریپیٹ کرتے ہیں، تو شاید وہ ڈیفینیشن جتنی اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جائے گی، ربا الحدیث کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا. تو وہ اگین ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جب ان 6 چیزوں کے اندر ایک چیز کی اسی چیز سے ٹرانزیکشن آپ کر رہے ہوں گے تو وہ بالکل ایکول اماؤنٹ کے اندر ہونی چاہیے اور وہ نقد ہونی چاہیے. وہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہوگی تو وہ یہ کہ سود میں جائے گی وہ. لیکن اور اسی کی بیس کے اوپر فقہاء نے اس
علت نکالی. علت نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حکم کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, تو اس کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا. وہ سونے چاندی کا یا اسی کے ایکسٹینشن کی بیس کے اوپر روپیہ پیسہ جو ہے وہ آتا ہے اس کے اندر. دوسرے گروپ کے اندر گندم, جو, کھجور, نمک وغیرہ چیزیں آتی ہیں. وہ ایک گروپ کی چیز کی دوسرے گروپ کی چیز سے آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ادھار کر لیں, آپ کم زیادہ کر لیں, جو مرضی جیسے ٹرانزیکشن ہوتی ہے بیک کی ویسے کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہی گروپ کی چیز اسی گروپ کی دوسری چیز سے آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, تو اس کی ٹرانزیکشن نقد ہونی چاہیے. اس کو اگر آپ ادھار پہ لے کے جائیں گے تو وہ سود ہوگا, باقی کم زیادہ کر لیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح ہے. اس کو یہاں پر ایک سوال ہے خزیمہ, میں اٹھانا چاہ رہی ہوں. جی جی پلیز, بسم اللہ. مجھے یہ بات جو ہے یہ تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو بات حسان نے سمجھائی ہے کہ گروپ کے اندر ہی جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن ہم کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے گروپ میں جو ہے نا وہ ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. آپس میں ایک گروپ کی چیزوں کی دوسرے گروپ کی چیزوں کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی یہ جو چھ کر سکتے ہیں اس میں ادھار نہیں ہوگا بس. ہاں ادھار نہیں ہوگا, یہی میں کہنا چاہ رہی تھی. اور یہ جو 6 چیزیں ساری ڈسکشن میں آئی ہیں, مجھے تو یہ مطلب بڑا خوف سا آ رہا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل نہیں ہے سارا معاملہ. اس سے پورے بزنس اور چیزیں اس کے اندر رہ کے جو کرنی ہے وہ پریکٹیکلی کیا ہے, مطلب ممکن ہے یہ ساری کام اسی طرح سے ہماری میں بھی اسی سوال کو بس اسی چیز کو میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں. میں بھی یہیں سے بات آگے لانا چاہ رہا تھا کہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ یہ مطلب اس طرح کی جو معاملات ہیں, جس طرح ایون ایز اسمال ایز کہ بھائی عیدی پر جو ہے وہ پیسے یا نئی گڈی جو ہے وہ آپ کو 50 روپیہ 100 روپیہ اوپر دے کے لینی ہوتی ہے, اگر وہ بھی جو ہے وہ سود کے اندر ہم اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تو پھر بچنے کی کیا اشکال ہے اور کیا طریقہ کار ہے جس میں یہ اس کے اوپر تھوڑا سا. یہ دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے نا کہ جس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو مثال دی ہے, جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث بتانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹرانزیکشن کر کے وہ کھجوریں لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور پھر ان کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ سود کی ٹرانزیکشن تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وے آؤٹ بتایا کہ آپ نے ٹرانزیکشن اگر کرنی ہے تو اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا. وہ ایک چیز بیچ کے دوسری چیز لیں گے. اسی طرح سے جو کوئی بھی آپ کا, جیسے ظاہر ہے اگر آپ نے نئے کرنسی نوٹ ہیں اس کے پرانے کرنسی نوٹ کے ساتھ کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہیں, اس کے وے آؤٹ پر علماء بتاتے ہیں, جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے. وہ مثال کے طور پہ صرف اس کے لیے اس کا وے آؤٹ, جیسے کرنسی والی ایگزامپل ہے نا, اس کا وے آؤٹ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کریں کہ جو بندہ نئے کرنسی نوٹ بیچ رہا نا, وہ کرنسی نوٹ بیچنے کے ساتھ لیٹ سے اپنے پاس کوئی ایکسٹرا چیز رکھے. وہ لیٹ سے وہ کہتا ہے میرے پاس ایک بال پینٹ ہے, میرے پاس کتاب ہے, میرے پاس کوئی ایکس وائی دی چیز ہے. آپ جب بھی مجھ سے ٹرانزیکشن کریں گے تو وہ جو ایکسٹرا پیسے آپ نے مجھے دینے ہیں وہ میں آپ کو اس پینسل کے, اس کتاب کے, ایکس وائی دی چیز کے آپ مجھ سے لے رہے ہیں وہ, اور باقی جو میری پیسے کی ٹرانزیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہے. تو لیکن اگین وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے جو مسئلے ہوں گے بزنس کے, وہ کیس ٹو کیس ویری کریں گے. وہ آپ کو کسی صاحب علم کے پاس, کسی مفتی کے پاس جو سرٹیفائڈ بندہ ہے, جو دنیا کی جدید ماڈرن اکنامکس کو بھی سمجھتا ہے اور جو دین کی چیزوں کو بھی سمجھتا ہے, وہ آپ کے پورے کانٹیکسٹ کو سمجھے گا, پھر آپ کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. کیونکہ یہ چیزیں اتنی ہیں, ابھی تو میں نے کچھ چیزیں آگے اور بھی لکھی ہوئی تھیں, ابھی تو ہم نے صرف ڈسکشن کی ہے ربا کی ڈسکشن کے اندر, ربا القرآن ربا الحدیث کے اندر ابھی ڈیٹیلز کو ہم نے صرف سرفیس کو اسکریچ کیا ہم نے. وہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ تو مطلب آپ کے کئی دن لگ جاتے ہیں. لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ربا ایک بڑی مین چیز ہے جس کی ڈسکشن ابھی ہم کر رہے ہیں. دوسری مین چیز جو حلال چیز ہے وہ بے ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت کے معاملات. خرید و فروخت کے معاملات کے اندر اتنی ڈیٹیل ہے, اتنی ڈفرینٹ قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں, کون سی ٹرانزیکشن بعض وقت ٹھیک ہوتی ہے بعض وقت نہیں ہوتی. تو اس کے اندر کسی بندے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ وہ شاید پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ اتنی ڈیٹیلز کے اندر جا کے چیزوں کو سمجھ سکے. وہ اس کا حل, سمپل حل یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر کچھ لوگ ایسے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب علم لوگ ہیں, جو دنیا کے علم کو بھی جانتے ہیں, دین کے علم کو بھی جانتے ہیں, اور اپنا جو مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں بزنس ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, یہ میں کام کر رہا ہوں, آپ ان سے بس ایک دوستی کے موڈ میں آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم کر رہے ہیں, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے, نہیں کہتی,
کوئی زیادہ ہی مسئلہ آتا ہے تو آپ اپنی پوری چیزیں لکھ کے کسی دارالفتہ میں چلے جاتے ہیں, اور اگین دارالفتہ وہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کو اعتماد ہے, ان کے دین پہ بھی اعتماد ہے, ان کی دنیا پہ بھی اعتماد ہے, ان کے تقویٰ پہ بھی اعتماد ہے آپ کو, تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں اور وہ اگین بڑی بڑی ڈیٹیل میں آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں. مطلب دارالفتہ لاہور کے اندر بھی ہیں, لیکن کراچی کے اندر تو بعض دارالفتہ ایسے ہیں, مطلب کسی ماڈرن کمپنی کا کسٹمر سپورٹ کا سینٹر جتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا اس مدرسے کا دارالفتہ کا بڑا ہوگا. مطلب اس کے اندر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے, مطلب فون پہ بھی سپورٹ ہے آپ کو, خط و کتابت سے بھی ملتی ہے, ای میل سے بھی ملتی ہے, آپ جا کے پوچھتے ہیں وہ بھی ملتی ہے. لیکن اگین وہ چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے بندہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو اگر ویلیوبل سمجھ رہا ہے, ان کے پاس جا رہا ہے, وقت نکال کے ان سے چیزیں ڈسکس کر رہا ہے, تو وہ گائیڈنس آپ کو مل جاتی ہے. ایونچولی ہمارے لیے گائیڈنس جو ہے وہ اصل میں میننگ فل ہے. باقی چیزوں کو ڈیپتھ میں سمجھنے کے لیے ٹائم بہت زیادہ چاہیے, تو شاید ہمارے لیے ٹائم اتنا دینا جو ہے, اگر آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے, کوئی اور کاروبار کرنا ہے, زندگی کام کرنے ہیں, تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ بندہ خود چیزوں کو سمجھ سکے اتنی ڈیٹیل. اور بھی کوئی سوال جی کسی کے ہیں تو پلیز اپنی بات کریں. خزیمہ, اب وہ سوالات ذرا جو لوگوں نے اٹھائے ہیں وہ ذرا شیئر کریں حسان کے ساتھ. وہ جنرلی میں نے ایک بات شیئر کر دی تھی حسان بھائی کو کہ بیسکلی جس طرح ہم لوگ انڈیویجولی اب اتر رہے ہیں بزنسز میں, تو ڈفرینٹ فارمز آف جو ہے وہ ربا آ جاتی ہے نا آپ کے سامنے, تو ان سے کس طرح بچنا ہے. جس طرح چلیں لیٹس سے میں ایک ابھی کوشچن فریم کر دیتا ہوں. ابھی آپ نے یہ ایگزامپل دی نا کہ ایک بزنس مین ہے, وہ ایک فیکٹری سے 2 کرنا چاہتا ہے, تو رب القرآن کے اندر وہ پھر ہماری ربا کے اندر آ جائے گا. لیکن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کون کرے گا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی نیڈ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ لیٹ سے ایک بزنس مین ہے تو وہ تو یہی کہے گا میری تو یہ ضرورت ہے, میں نے اگر نہ کیا تو دیکھو میں نے فلاں سے اتنے پیسے باندھے ہوئے تھے اور میرے سروائیول کا مسئلہ ہے اور ہم نے اس میں سے نکلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ پیور گریڈ کے لیے کوئی کام کر رہا تھا, یا پھر جو ہے وہ اس کو وہ سروائیول کا مسئلہ سمجھ کے اس نے ایک لون لیا ہے اور وہ اس میں سے گزر رہا ہے اور اس میں سے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی کوئی ڈفرینشیشن ہے ہمارے پاس؟ یار دیکھیں, اس کے اندر ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ہماری ہسٹری ہے نا, مطلب جیسے میں نے شروع کے اندر بھی تھوڑی سی ہسٹری میں بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو پوری سود کی حرمت کی تاریخ ہے, کس طرح سے کام ہوا حکومتی سطح پہ, عدالتوں کی سطح پہ. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے سوال سے تھوڑا سا ریلیٹ کرے گا, پھر میں ایگزیکٹ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں شریعت کورٹ کے ایک عرصہ تک گزرے رہے, مطلب جو پورا حکومتی نظام ہے اس کے اندر اس کا بڑا کلیدی کردار تھا. 99 کی ججمنٹ کے اندر وہ اگین ان کی دن رات کی محنت تھی, کئی سالوں کی. لیکن ایونچولی ہوا اس کے اندر یہی کہ 2002 کے اندر اس پورے فیصلے کو مشرف نے آ کے اوور رول اس طرح سے کروایا کہ اس نے وہ جو بینچ تھا, اس بینچ میں آدھے لوگ وہ تھے جنہوں نے پی سی او کی بیس کے اوپر حلف نہیں اٹھایا, وہ تو اس بینچ سے نکل گئے. باقی جو لوگ رہ گئے ان کے اندر سے بھی کسی کو فورسفلی نکال دیا, جو نئے بندے ڈلوا کے اس پورے فیصلے کو ریورٹ کروا دیا وہ کورٹ کے تھرو ہی وہ, اور اس فیصلے کو ریورٹ کروا کے پھر اگین وہ ڈسکشن جو 40 سال پرانی ڈسکشن تھی اس کو اگین زیرو پہ لے جا کے ڈسکشن پھر سے شروع کروا. اب مفتی تقی عثمانی صاحب بالکل, اور وہاں سے بند کروا دی وہاں سے ڈسکشن, اور ابھی بھی 20 سال ہو گئے, یعنی آج کل بھی اب وہ دوبارہ سراج الحق صاحب جو ہے وہ جانا شروع کیا ہوا ہے جماعت اسلامی کا, وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ پوری وہ جب اس نے کو کیا تو کو کر کے سب سے پہلا کام جو ہے وہ اکنامک سسٹم کو یہ سپورٹ دی کہ یہ ربا والا فیصلہ ختم کرے. بہرحال آپ کنٹینیو کریں. سر ہاں, تو وہ ربا والا فیصلہ جو وہ ختم کر کے ہم جہاں سے چلے تھے وہاں پہ 40 سال بعد دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئے. تو اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ, اب اس کے اندر جو مفتی تقی عثمانی صاحب تھے جو ہمارے استاد بھی بتایا کرتے ہیں, یعنی اس کے اندر جس طرح سے بینکوں کا رول تھا اس پوری ججمنٹ کے اندر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے اندر, ہمارے بڑے بڑے نامور وکلا, ان میں سے کچھ وکلا وہ بھی ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ بینکوں کو ریپرزینٹ کیا اور ابھی نواز شریف کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے, مطلب اس لیول کے لوگ تھے اس کے اندر وہ. تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پھر یہ کہا کہ مطلب اب ایک تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بندے نے مثال کے طور پہ 20 سال ایک چیز پہ لگائے ہیں, مطلب عدالتوں کے اندر رہتے ہوئے, لیگل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اس سسٹم کو ختم کرنا ہے. اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جو راستہ ہمیں لیگل طریقے سے ملتا ہے اس کے مکمل اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن ان دا اینڈ آپ نے دیکھ لیا اس طرح ختم ہو نہیں سکتا ہے.
اس کے لیے پھر انہوں نے جو ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بینکس تھے جب وہ کیس لڑنے کے لیے آتے تھے تو وہ چیزیں بار بار آ کے کہا کرتے تھے کہ آپ باتیں تو یعنی اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ آپ باتیں تو بھی کر لیتے ہیں مطلب کہ ہم ربا ختم کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، لیکن جو لوگ ربا ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے اندر اتنی استطاعت ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ان کے اندر اتنی بھی قابلیت شاید نہیں ہوگی کہ دنیا کے جدید فائنینشیل سسٹم کو وہ سمجھ بھی سکیں وہ. تو آپ کس قابلیت کے اندر جو ہے وہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہم ایک نیا سسٹم جو ہے وہ سود کے بغیر دنیا میں کھڑا کر لیں گے اور دنیا کا مقابلہ بھی کر پائیں گے اس کی بیس کے اوپر، تو کہیں پریکٹیکل ایگزامپل اس طرح سے ہمیں بڑے پیمانے پہ نظر آتی نہیں ہے وہ. تو اس کا جو جواب جیسے کہتے ہیں نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پھر یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اس کا میں لانگ ٹرم پھر جواب یہ دوں گا کہ میں پاکستان کے اندر وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کھڑے کروں گا میں جو کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر آپ سے زیادہ بڑی ٹرانزیکشن بھی کر رہے ہوں گے، آپ سے زیادہ بڑے بزنس کو ڈیل بھی کر رہے ہوں گے وہ، لیکن وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی کر رہے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر ان کی زیادہ جو فوکس انرجی تھی 2002-3 کے بعد جو ہے انہوں نے اسلامک بینکنگ کا جو پورا جسے کہتے ہیں کہ کانسیپٹ تھا وہ چل تو رہا تھا، پہلے بھی چل رہا تھا کافی، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک پیک تک لے کے جانا اور ایک مین اسٹریم بینکنگ سسٹم کے طور پہ اس کو رائج کروانا ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ہے ان کا. یعنی 2002-3 کے بعد ان کی ساری جو ایفرٹس ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کس طرح سے آپ نے اسلامک فائنینسنگ کے تھرو جو ہے وہ بزنس کو گرو بھی کرنا ہے، آپ نے بینکنگ سسٹم کے اندر کیسے اس کو لے کے آنا ہے، آپ نے انشورنس جو ہے اسلامک طریقے سے کیسے ہو سکتی ہے وہ اگین بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہے وہ. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو بے ہے، بے کی کیا کیا تفصیلات ہیں جن کے ذریعے سے آپ اسلامک بینکنگ کا پورا سسٹم کھڑا کر سکتے ہیں، وہ ماڈرن فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کھڑے کر سکتے ہیں، وہ ایک لمبی چوڑی الگ بحث ہو جائے گی پھر وہ. لیکن آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اب جس وقت میں کھڑے ہوئے ہیں، جس سال میں کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت اسلامک طریقے سے آپ نے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے ایک پورا اسٹرکچر موجود ہے اسلامک بینکنگ کا اور اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا، جو آپ کی بڑے پیمانے پہ کارپوریٹ نیڈس کو بھی پورا کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے بھی وہ اپنی نیڈس پوری کرتے ہیں. تو اگین جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اگر کسی بندے کے علم پہ اس کے تقویٰ پہ اعتبار ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اگر اس بندے کی دن رات کی پچھلے 20 سال کی 30 سال کی محنت ہے جو ہمیں اسلامک بینکنگ کی صورت میں نظر آتی ہے وہ، تو مطلب یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس کی بیس کے اوپر آپ چلتے ہوئے جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، مطلب لون بھی لے سکتے ہیں اسلامک بینکنگ سے. آپ جو ہے وہ جیسے ابھی میرا اگلا پوائنٹ تھا وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا قسطوں پہ گاڑی لیتے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیلس تھی، خیر ابھی اس میں نہیں جا پاؤں گا میں کہ وہ کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وہ ادارے جس کے اوپر علماء کا مکمل اعتماد ہے ان کے ذریعے سے اپنے بزنس نیڈس کو پورا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. کوشچنز جی معاذ بھائی آپ کا آن ہے مائک. کوئی اور بھی کسی کا بھی کوشچن ہے پلیز ریز کر لیں ہینڈ یا پھر ڈائریکٹلی بھی کوشچن کر لیں. بس میں نے یہ کہنا تھا کہ خوشی ہو رہی ہے اور فیملی گروپ میں آپ کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، آپ اس میں بھی آ جائیں. اور مجھے ٹاپک چاہیے کچھ نہیں سمجھ آئی کچھ چیزیں بڑی تیزی سے. تو بہرحال یہ کہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا بہت. ہاں جی بہت شکریہ.